سالہ عمران افروز جو اسلام آباد میں پڑھائی کی غرض سے آئی اور اس کے ہاسٹل میں اس کو مار دی گئی۔ بھائی میڈیا پر آ کر دہائیاں دے رہا ہے، پولیس کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے، ہاسٹل انتظامیہ بہت ہی مشکوک قسم کی حرکتیں کر رہی ہے۔ 19 اپریل کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اور آپ دیکھیں آج تک گرفتار نہیں ہوا۔ وہ اس بچی کو کیوں اسپتال لے کر نہیں گئے، کیوں فوری طور پر پولیس کو اطلاع نہیں کی گئی، کیوں ریسکیو 1122 کو ان بچیوں کو بلانا پڑا۔ مانسہرہ سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ عمران افروز جو اسلام آباد میں پڑھائی کی غرض سے آئی اور اس کے ہاسٹل میں اس کو مار دی گئی، وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے گھر کے لوگ اس وقت انصاف کے متلاشی ہیں۔ ان کے مطابق پولیس کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے۔ G10 میں موجود ہاسٹل انتظامیہ بہت ہی مشکوک قسم کی حرکتیں کر رہی ہے، نہ صرف آج بلکہ اس روز جب اس بچی کو مار دی گئی اس روز بھی ان کی حرکات و سکنات مشکوک تھیں۔ بھائی میڈیا پر آ کر دہائیاں دے رہا ہے کہ میری بہن کو انصاف دلایا جائے، لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ثنا یوسف کے کو 24 گھنٹے کے اندر پکڑ لیا گیا، کلوز مل گئے۔ یہاں پر بھی CCTV فوٹیج میں اس شخص کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ کیا میری بہن کے فالوورز نہیں تھے یا وہ سوشل میڈیا سینسیشن نہیں تھی اس لیے ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اس کے بھائی کی گفتگو ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ بچی کون تھی، اس کا تعلق میں نے آپ کو بتایا مانسہرہ سے تھا۔ اس روز کیا ہوا، ہاسٹل انتظامیہ نے کیا کچھ کیا کہ شاید اس بچی کی جان بچ سکتی تھی لیکن ان کی حرکات کے باعث ایسا نہیں ہو پایا۔ یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں شامل ہیں اور آپ تمام دیکھنے والوں کو بھی میں کہوں گی کہ آواز اٹھائیے کیونکہ یہ واقعہ آج کا نہیں ہے، یہ تقریباً 2 مہینے پرانا واقعہ ہے۔ 19 اپریل کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اور آپ دیکھیں آج تک گرفتار نہیں ہوا، حالانکہ CCTV میں اس کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ جو تھی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھتی تھی، انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ تھی اور بتایا یہ جاتا ہے کہ بہت ہی مؤدب، پڑھنے لکھنے والی، بڑی ہی اچھی بچی تھی۔ یہ رات کے 2 بجے 19 اپریل کو جو وہاں پر عینی شاہدین تھی، یعنی کہ وہاں رہنے والی ہاسٹل میں بچیاں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ دروازہ اس نے اپنے روم کا کھولا اور ایک دم سے وہ چیخنے لگی۔ کوئی شخص موجود تھا جس کو ہم نے دیکھا اور یہ بھاگتے ہوئے ہماری جانب آئی، اس کو پیچھے سے مار دی گئی۔ جب مار دی گئی تو وہ بچی تڑپتی رہی، اس کا خون بہتا رہا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ہاسٹل وارڈن کو مطلع کیا اور اس کو کہا کہ یہ دیکھیں اس کے گھر والوں کو بتایا جائے، بلایا جائے، اس کو ہاسپٹل لے کر جایا جائے، لیکن کوئی کوآپریشن نہیں کی گئی۔ وارڈن کی طرف سے کہا گیا کہ ابھی تھوڑا انتظار کرو اور بچیاں بالکل پریشان ہو گئیں۔ انہی میں سے ایک بچی نے جو روم میٹ تھی ایمان کی، اس نے بھائی کو کال کیا اور بتایا کہ ہاسٹل میں ایسا واقعہ ہو گیا، آپ فوری طور پر یہاں پر آئیے۔ اور اس دوران ہاسٹل کی جانب سے کوئی گاڑی نہیں بلائی گئی، ہاسپٹل بچی کو لے کر نہیں جایا گیا۔ ریسکیو 1122 پر کال کی گئی جو کہ ان بچیوں کی جانب سے کی گئی اور ایمان کو اسپتال لے جایا جا رہا تھا لیکن جہاں بر نہ ہو سکی اور 1122 کی گاڑی میں ہی اس نے آخری سانسیں لے لیں۔ پھر بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ G10 کا پرائیویٹ ہاسٹل ہے، یہاں پر سیکیورٹی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی گارڈز موجود نہیں ہیں، اور جو خاتون اس ہاسٹل کو چلاتی ہیں ان کے شوہر اور ان کے بیٹے بھی وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے، وہ وہاں آیا جایا کرتے تھے، ان کو تمام معاملے کا علم ہے لیکن وہ کچھ نہیں بتا رہے۔ اور یہ جو شخص تھا، بچیاں اس کو پہچاننے سے قاصر ہیں کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو دیکھ نہیں پائے تھے، ہم ایمان کو دیکھ رہے تھے، لیکن CCTV میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا چہرہ واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ جو اس کا بھائی تھا زید، جب یہ وہاں پہنچا ظاہر مانسہرہ سے 2 گھنٹے کا سفر کر کے وہ وہاں پہنچا تو اس کی بہن دم توڑ چکی تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ ہم تو بالکل پریشانی کی حالت میں تھے، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہماری بہن کے ساتھ یہ ہو گیا۔ 3 سال سے بچی وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی تھی اور ایسا اندھوناک واقعہ پیش آ جانا، آپ سوچیں کہ گھر والوں پر کیا قیامت گزری ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ چوری کی نیت سے، ڈکیتی کی نیت سے وہاں پر گھسا تھا، لیکن آپ دیکھیں ایک ہاسٹل ہے جہاں پر لڑکیاں رہ رہی ہیں، اسلام آباد جس کو محفوظ ترین جگہ ہونا چاہیے، وہاں پیدر پہ ایسے واقعات کا سامنے آنا، اس طرح کی چیزیں سامنے آنا غیر محفوظ تصور کیا جانے لگا ہے۔ بچیوں میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا ہے اور جو انتظامیہ کی جانب سے رویہ روا رکھا گیا ہے وہ تو بہت ہی خطرناک رویہ ہے۔ اور یہ بھی بتایا ان کے بھائی نے کہ یہ ایک ہاسٹل نہیں ہے ان کا، کافی زیادہ ہاسٹل ان کے مختلف جگہوں پر اسلام آباد میں موجود ہیں جہاں پر بچیاں ہی رہائش پذیر ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو
یونیورسٹی کے ہاسٹلس ہوتے ہیں وہاں پر ایک مخصوص تعداد تک بچے رہ سکتے ہیں، اور جو پھر ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو وہاں پر کوئی جگہ نہیں ملتی تو پرائیویٹ ہاسٹلس میں وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان پرائیویٹ ہاسٹلس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا وہیں کے جو انتظامیہ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں، بچوں پر بڑی ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جب اسٹوڈنٹس یہ بتا رہی تھی جا کے وارڈن کو، وہاں تمام لوگ موجود تھے، ان کو کہا جا رہا تھا تو وہ اس بچی کو کیوں اسپتال لے کر نہیں گئے، کیوں فوری طور پر پولیس کو اطلاع نہیں کی گئی، کیوں ریسکیو 1122 کو ان بچیوں کو بلانا پڑا، کیوں کسی قسم کا تعاون نہیں کیا گیا، پھر پہچاننے سے بھی انکار کر دیا، لا تعلقی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ بہت سے سوالیہ نشانات ہیں جو اس واقعے کے بعد اٹھتے ہیں، اور بات پھر وہی ہے کہ کہیں سے بھی کسی بچے کا کسی بھی پاکستانی شہری کا تعلق ہو، وہ پاکستان کا ہی شہری ہے۔ پاکستان کی پولیس کو اس پر اسی طرح حرکت میں آ جانا چاہیے جتنا کسی ہائی پروفائل کیس میں آتا ہے۔ انصاف کے متلاشی خاندان کی بات کو سنا جانا چاہیے۔ پولیس جہاں پر بہت سے کیسز میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر حرکت میں آتی ہے، ریڈ کیے جاتے ہیں، سی سی ٹی وی اکٹھی کی جاتی ہے اور اس کے بعد پکڑ لیا جاتا ہے جن لوگوں پر شک ہو، جو ملزم ہو، وہیں پر ایسی غفلت کے بعد دل بڑا ہی پریشان ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، پولیس کو ایک دم کیا ہو جاتا ہے۔ اب اسلام آباد کا یہ G10 سیکٹر تھا، G11 میں تھانہ بھی موجود ہے، وہاں کے پولیس اہلکار ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، وہاں پر جا کر کچھ شواہد بھی اکٹھے کیے گئے اور کہا جا رہا ہے کہ فنگر پرنٹس بھی اس شخص کے ملے ہیں۔ پھر جو زید ہے اس بچی کا بھائی، اس نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شناخت نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا کوئی ID کارڈ نہیں مل رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پاکستانی شہری ہے اور وہ دیکھنے والے بتا رہے ہیں کہ نوجوان شخص ہے، اس کے بارے میں کوئی اطلاعات ہی موجود نہیں ہے، نادرا میں اس کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی محکمانہ کرپشن ہوئی ہے، جس کے بعد ایسا شخص اسلام آباد جو کہ پاکستان کا دارالحکومت ہے وہاں پر دندناتا پھر رہا ہے اور ویمن ہاسٹل کے اندر گھس آیا ہے۔ اب انتظامیہ سے پوچھنا یہ چاہیے کہ آپ کے پاس اتنی ساری بچیاں موجود ہیں، آپ کیسے ان کی سیکیورٹی یقینی بنا رہے ہیں؟ ایک خاتون چلا رہی ہیں اس ہاسٹل کو، اگر کوئی آدمی ہوتا تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ بھائی اس کو خواتین کے مسائل کا کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہاں پر کوئی گارڈ ہی موجود نہیں تھا۔ بھائی گارڈ ضروری ہیں، دن رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایسی جگہ جہاں پر بچیاں رہتی ہیں وہ بہت حساس ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ وہاں پر بچیوں سے اچھے خاصے پیسے لے رہے ہیں، بچیوں کا ہر طرح کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کیسے اتنی مجرمانہ غفلت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی گارڈ موجود ہوتا تو وہ شخص دیوار پھلانگ کر اندر ہی نہ آتا، یہ سانیہ ہوتا ہی نہ، اور اگر انتظامیہ فوری طور پر اس بچی کو لے کر اسپتال چلی جاتی اور یہ بھی نہیں کر سکتی تھی تو ریسکیو ٹیم کو بلا لیتی، پولیس کو بلا لیتی تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا۔ بچیوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا رہا کہ تم خاموش رہو، یہ پولیس کیس ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ پولیس کیس تھا تو پولیس کو کیوں نہیں بلا رہے تھے؟ آپ ایمرجنسی کو تو بلائیں، جب اسپتال میں چلے جائیں گے تو سب کچھ پتہ چل جائے گا، اسپتال خود فیصلہ کر لے گا یہ پولیس کیس ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بچے کی جان تو بچائی جا سکتی تھی۔ اب اس کے گھر والے یہی کہہ رہے ہیں کہ 19 اپریل سے لے کر آج دیکھیے کہ کیا دن آ پہنچا ہے، ہمیں انصاف نہیں ملا ہے، ہماری بچی کا خون رائگان نہیں جانے دیں گے۔ ہم یہاں کی انتظامیہ کو بھی کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی انتظامیہ، ادارے اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری بچی کو انصاف دلایا جائے۔ اور آپ تمام دیکھنے والوں سے بھی میں یہ کہوں گی کہ ایمان افروز کے لیے آپ بات کیجئے۔ ایمان افروز کا واقعہ مجھ تک جیسے ہی پہنچا میں نے ویڈیو بنائی، اور یہ دیکھیے نا کہ بعض دفعہ واقعات رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے ہیں، کسی اور ذرائع سے ہمارے تک پہنچتے، تو آواز اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری بچوں کو پاکستان کو محفوظ سمجھنا چاہیے، اس کو محفوظ حکومت کی جانب سے بنایا جانا چاہیے، نہ یہ کہ ہر آئے روز اس طرح کے واقعات ہوں اور ہم خوف و ہراس کی فضا میں سانسیں لیں اور یہاں زندہ رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔